میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر میرا دل ہر خوشی، ہر امید اور ہر خواہش سے خالی تھا۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے والد کی عزت بچانے کے لیے کی تھی۔ میرا شمار بھی ان بیٹیوں میں ہوتا ہے جو باپ کی ساکھ بچانے کے لیے اپنی خواہشیں دل سے نوچ کر پھینک دیتی ہیں۔ میرے والد اولیاء ہو گئے تھے۔ ان کے پارٹنر نے شرط رکھی کہ اگر میں اس کے بیٹے سے شادی کر لوں تو وہ میرے والد کو اس برے نقصان سے بچا لے گا۔ میرے والد نے صاف انکار کر دیا، لیکن میں اپنے باپ کو حالات کے ہاتھوں ذلیل ہونا برداشت نہ کر سکی، اسی لیے میں نے ہاں کر دی۔ میں بہت حسین تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ لوگ مجھے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اپنے ہوش کھو بیٹھتے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ سادگی میں بھی میرا حسن نمایاں ہوتا تھا۔ میری والدہ بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ میری پرورش میرے والد نے کی تھی۔ انہیں مجھ سے بے حد محبت تھی۔ جب میں 8ویں جماعت میں تھی تو میں نے کھانا بنانا بھی سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ انہیں دنوں میرے والد نے ایک شخص کے ساتھ نیا کاروبار شروع کیا۔ ایک دن ابا گھر آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ان کا ایک کاروباری دوست اور اس کا بیٹا رات کے کھانے پر آ رہے ہیں، اس لیے ملازم کے ساتھ کچھ اچھا سا بنا لینا۔ میں نے استبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کھانے میں بہت اہتمام کیا تھا۔ ہمارے گھر میں پردے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ اتفاق سے ملازمہ بھی گھر جا چکی تھی۔ جب ابا کے دوست آئے تو میں نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ باپ بیٹا نظریں ہٹانا ہی بھول گئے۔ باپ تو پھر کسی حد تک قابل قبول شکل رکھتا تھا، لیکن اس کا بیٹا گہری سانولی بلکہ سایہ رنگت، بھدے اور بے ترتیب نیم نقش، چھوٹی چھوٹی عجیب سی آنکھیں۔ وہ مجھے کسی بیوقوف کی طرح گھور رہا تھا، جیسے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا ہی نہ ہو۔ اس کی نظریں میرے وجود پر گھوم رہی تھیں۔ اس کا سارا دھیان میری طرف تھا۔ وہ ٹھیک سے کھانا تک نہ کھا رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے مسلسل بے چین ہو رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں کی چبھن میرے اندر تک اتر رہی ہو۔ آخر میں بغیر کھانا کھائے اٹھ کر باہر آ گئی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے ابا سے کہا کہ ان کا دوست اور اس کا بیٹا مجھے اچھے نہیں لگے۔ وہ لڑکا مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آئندہ انہیں گھر مت بلائے گا، لیکن ابا نے بے بسی سے کہا کہ انہیں بلانا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کے پیسے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے پاس ہنر تو ہے بیٹی، پیسہ نہیں، اور پیسے کے بغیر آج کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا بات وہیں ختم ہو گئی ہے، مگر یہ تو آغاز تھا۔ جس اسکول میں میں پڑھتی تھی، نہ جانے کیسے اس شخص کے بیٹے نے میرا اسکول بھی ڈھونڈ نکالا۔ ایک دن چھٹی کے بعد میں باہر نکلی تو وہ اپنی گاڑی کے ساتھ موجود تھا۔ کالی رنگت، کالا چشمہ مجھے ٹھکانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور تیزی سے گھر کی طرف چلنے لگی، لیکن اس نے گاڑی میرے برابر لے آ کر روک دی۔ کہنے لگا، میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے ہم سالوں پرانے واقف ہوں۔ میں نے سختی سے انکار کیا اور کہا کہ دوبارہ میرے پیچھے مت آنا، ورنہ
میں اپنے ابا سے شکایت کر دوں گی، لیکن وہ ڈھیٹ تھا۔ اگلے دن پھر اسکول کے باہر کھڑا تھا۔ اس بار بھی میں نے اسے غصے سے دیکھا، لیکن وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، تمہارے والد نے مجھے بھیجا ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہیں، میں تمہیں لینے چلوں۔ یہ سنتے ہی میرا دل دھک سے رک گیا۔ میرے والد میرا واحد سہارا تھے۔ میں گھبرا گئی۔ میں بنا سوچے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا ذہن ابا کے سوا کہیں نہیں تھا۔ میں رونے لگی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، رونا چھوڑ دو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب 1 گھنٹے بعد اس نے گاڑی ہائی وے پر موڑ دی تو مجھے شک ہوا۔ میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے ہنستا رہا۔ پھر کہا، مجھے تم پسند ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے جھوٹ بولا۔ تمہارے باپ کو کچھ نہیں ہوا۔ میں آگ بگولا ہو گئی۔ میں نے چیخ کر کہا، گاڑی روکو، ورنہ میں شور مچا کر لوگوں کو جمع کر لوں گی۔ وہ مجھے قریبی نظروں سے دیکھ کر بولا، میں تمہیں اچھے پیسے دوں گا، بس میرے ساتھ رہ لو۔ اس کی بات نے میرا وجود ہلا دیا۔ میں اس پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے گاڑی روک دی۔ میں فوراً نیچے اتری اور ٹیکسی لے کر گھر آ گئی۔ میں نے ابا کو سب کچھ بتایا۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ ابھر آیا، لیکن جب انہوں نے اپنے پارٹنر سے یہ بات کی تو وہ ہنسا اور کہنے لگا، بچہ ہے، سمجھ نہیں، میرے بیٹے کو تمہاری بیٹی پسند ہے، اس سے شادی کر دو۔ میرے والد نے اس کی بات رد کر دی تو اس نے سارے پیسے واپس مانگ لیے۔ ہمیں گھر تک بیچنا پڑا۔ ابا کو اپنا مال کوڑیوں کے بھاؤ فروخت کرنا پڑا، لیکن قرض ختم نہ ہوا۔ وہ شخص روزانہ آ کر گالیاں دیتا، شور مچاتا۔ آخرکار وہی شرط رکھی گئی، میری شادی۔ ہم مجبور ہو گئے، اور آج میرے کمرے میں وہ جو داخل ہوا تھا وہ میرا شوہر نہیں، وہی بدتمیز لڑکا تھا، زرد دانت، بڑی شکل، قریبی ہنسی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے حیران ہو کر کہا، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہنسا، تم میری بیوی ہو، میرا نکاح تم سے ہوا ہے۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے کہا، میرا نکاح تو تمہارے والد سے ہوا ہے۔ وہ قہقہ لگانے لگا، یہ میرے باپ کا نہیں، میرا نام ہے، کمپنی بھی میرے نام پر ہے، میں تمہیں چاہتا تھا، اس لیے میرے باپ نے تمہارے والد کو برباد کر دیا تاکہ تم مجھے مل جاؤ۔ میں رو رہی تھی اور وہ ہنس رہا تھا۔ پھر حکم دیا، میرے پاس آؤ، میرے جوتے اتارو، آج تمہیں تمہاری اوقات دکھاتا ہوں۔ میں اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اس کے جوتے اتارتی رہی، سسکیاں لیتی رہی۔ پھر اس نے میرا چہرہ دبوچ لیا اور بولا، بڑا غرور تھا اپنے حسن پر، دیکھ لو آج کہاں بیٹھی ہو۔ پھر اس نے میرا دوپٹہ سر سے نوچا، میرے بالوں کی پنیں جڑ سے کھینچ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ باندھ کر جلی ہوئی سگریٹ میرے جسم پر لگانی شروع کر دی۔ صبح اس کی نوکرانی آئی، وہ مجھے سہارا دے کر بٹھانے لگی۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور کہا، بیٹا یہ لوگ بہت بے بس ہیں، یہ لڑکا پاگل ہے، جس لڑکی کو چاہ لے اسے کھلونا سمجھ کر لے آتا ہے، اسے انکار پسند نہیں۔ اسی نے مجھے ایک بات بتائی جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس لڑکے کی کمزوری، رات کو آیا تو وہی گھمنڈی انداز، لیکن میں نے پہلی بار اس کے سامنے نرمی بات کھائی۔ میں نے اس کے نکش چھوئے،
تعریف کی وہ حیران رہ گیا۔ کچھ دن وہ خاموش سا رہا۔ میں اس کے ہر کام میں تابع دار بن گئی۔ پھر ایک صبح وہ دفتر جاتے ہوئے بولا، آج پھر تمہیں عزیز دوں گا۔ لیکن میں مسکرائی۔ میں تو آپ ہی کی ہوں، میرا حسن بھی آپ کے لیے ہے۔ اسے میری بات نے چونکا دیا۔ رات کو میں نے خوب آرائش کی۔ جب وہ آیا تو حیران رہ گیا۔ میں اس کے سینے سے جا لگی، اس کے جوتے اتارے، اس کے پیر صاف کیے، اسے کھانا کھلایا، سگریٹ جلائی، پھر کہا، اثر مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ سکتے میں آ گیا۔ میں نے سگریٹ جلا کر اپنے بازو پر لگانے کی کوشش کی تو اس نے مجھ سے چھین لی۔ پہلی بار وہ گھبرا گیا۔ پہلی بار میں نے اسے انسان بنتے دیکھا، اور اسی نرمی، اسی جھوٹے اظہار محبت کی بدولت میں نے اس سے اس کی پوری جائیداد اپنے نام کرا لی۔ آج میں مجبور نہیں تھی، میں دولت مند تھی۔ میں اپنے والد کے گھر واپس آ گئی۔ وہ بے چین ہو کر مجھے ڈھونڈتا رہا۔ جب اسے نوٹس ملا کہ میں نے خلا کا دعویٰ دار کر دیا ہے تو وہ میرے گھر آ پہنچا۔ روتے ہوئے بولا، تم مجھ سے خلا کیوں لے رہی ہو؟ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ میں نے تمہارے لیے اپنی دنیا لوٹا دی۔ میں ہنس دی اور کہا، مجھے نہیں اثر بدل دیا ہے۔ جیسے تم نے میرے باپ کو مجبور کیا تھا، ویسے ہی میں نے تمہیں کیا ہے۔ اب حساب برابر ہے۔ وہ میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑے دیے۔ مجھے مت چھوڑو، مجھے سزا دو، لیکن چھوڑ کر مت جاؤ۔ میرے والد پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹی اسے معاف کر دو، یہ بدل گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سچے آنسو تھے۔ وہ ابا کے ہاتھ چوم رہا تھا، مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ واپس چلی گئی۔